برید اسلمی نام سے ایک شخص 70 سواروں کے ساتھ پہنچ گیا حضور کو گرفتار کرنے کے لیے. حضور کو گرفتار کرنے کے لیے 70 سواروں کے ساتھ آ گیا. اور جب وہ قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی. جب وہ قریب آیا تو آپ نے صرف نظریں ڈالی. اس نے پوچھا حضور سے آپ کون ہیں؟ حضور نے صرف اتنا کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد اللہ کا رسول ہوں. ایک جملے کی ہیبت ایسی طاری ہوئی کہ بریدہ اسلمی 70 لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا. کوئی اور بات نہیں، حضور نے صرف ایک جملہ فرمایا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض اوقات بڑی محنت سے دین کی تبلیغ فرماتے رہے، کچھ لوگ قبول نہیں کیے، اور بعض وہ لوگ ہیں جن کو صرف ایک جملہ کہا اور وہ اسلام میں آ گئے. یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. جس کی زمین جیسی تھی ویسے ان میں سے فصلیں نکل گئیں. اب بریدہ اسلمی مدینہ آنے سے پہلے ہی عرض یہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں. اب اس سفر میں اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ صرف حضرت ابوبکر اور حضور تھے. نہیں، پہلے سے 4 لوگ چل رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط جو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر لیا ہوا تھا، گائیڈ جس کو کہہ سکتے ہیں، یہ لوگ ساتھ میں تھے. برید اسلمی جو تھے وہ پھر مدینے سے قریب آئے اور وہ بھی ساتھ ہو گئے. ایک بڑا قافلہ ہوا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر ختم ہونے کو تھا، مدینہ انٹری ہو رہی تھی. لیکن اس سے پہلے مسجد قباء جہاں آج ہے، یہ ایک مدینے کے باہر کی جگہ ہے، تقریباً مدینے سے 5 کلومیٹر باہر. وہاں تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچ رہے تھے. اس وقت کی ایک عجیب کیفیت ہے کہ ایک غلام اور ایک آقا کی نسبت کیا ہوتی ہے. مدینے والے تو روزانہ انتظار کر رہے تھے. جیسی ان کو خبر ہوئی تھی کہ میرے آقا نکل چکے مکہ سے اور مدینے آ رہے ہیں، روز صبح جاتے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں پر بیٹھ کر انتظار کرتے. ثنیۃ الوداع مدینے میں ایک اونچا ٹیلہ تھا. وہاں پہنچنے کے بعد جو بھی آتا ہے سب نظر آ جاتے تھے. مدینے کی طرف جو بھی آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے نظر آتے تھے. اسی لیے ثنیۃ الوداع کو سب لوگ جا کر کے دیکھتے تھے کہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. روزانہ انتظار کرتے تھے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے تھے مدینہ طیبہ، وہ دن کیا تھا آپ کو میں بتاؤں؟ پیر کا دن تھا اور 12 ربیع الاول شریف تھی. حضور کے مدینے میں جانے کا دن بھی یہی ہے، پیر کا دن، اور 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے. جب حضور آنے لگے تو سنو، ایک وفا شعار غلام حقیقی اور جانثار رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے جانشین صدیق اکبر نے کیا کہا؟ آقا آپ رک جائیں، مدینے والے کافی دور سے دیکھ رہے ہیں. حضور کے جلوے دیکھنا چاہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھنا چاہتے تھے. جو صحابہ جا کر مکہ میں ایمان لائے تھے انہوں نے مدینے میں اتنے قصیدے پڑھے تھے کہ ہر آنکھ دیدار کی مشتاق تھی. ہر کوئی مدینے میں حضور کو دیکھنے کا مشتاق تھا، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور جتنے مدینے والے تھے سب بھی. اب جب قریب آئے اور مدینے کی بھیڑ لگ رہی تھی استقبال کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا جبہ اتارا اور ایک اونچا جھنڈا جو تھا اس کو، جھنڈا برید اسلمی جھنڈا لے کر چل رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ اپنا جبہ یا اپنا کپڑا اٹھا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سایہ کرنے لگے. پورا سفر تو ایسے ہی چلے. مدینہ جب آنے لگا تو یہ کپڑا اٹھا کر کے حضور پر سایہ کر رہے تھے. حضور نے پوچھا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا یہ نئے لوگ ہیں میرے آقا، مدینے میں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں اس لیے آپ کے اوپر کپڑا سایہ کر رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں غلام ہوں اور آپ آقا ہیں. کہیں وہ غلطی میں کسی اور کو نہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ہم آپ کی عظمت شان کے لیے یہ کپڑا تانے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا آقا تشریف لا رہا ہے. میرے عزیزو، یہی تو بات ہے کہ ہم فرق کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لاتے ہیں. مسجدوں کو عام طور پر گھروں کی طرح کیوں نہیں بناتے؟ ایک مینار یا ایک گنبد اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ عام گھروں سے فرق ہو جائے. اللہ کا گھر اور ہے، ہمارا گھر اور ہے.
ہر چیز میں علماء کو بھی اسی لیے کہا گیا ہے وہ اپنے عمامے اپنے لباس الگ اس لیے رکھیں تاکہ دنیا یہ جانے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبوں کی جماعت ہے، دین کے علم رکھنے والوں کی ہے۔ فرق رکھنے کا حکم دیا گیا اور صدیق اکبر نے یہ ثابت کر دکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کو عظمت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، عظمت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تاکہ دنیا کے دلوں میں میرے آقا کی عظمت قائم رہے۔ سفر یہاں تک ہوا، اب پھر مدینے والوں کا جو استقبال تھا وہ تو تاریخ میں رقم کرنے والا استقبال ہے۔ وہ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں پر جیسی حضور پہنچ رہے تھے مدینے میں آوازیں گونجنے لگ گئی۔ بنو نجار ایک خاندان ہے مدینے کا، ان کی بچیاں انصار جتنے بھی قبیلوں میں تھے اوس اور خزرج کے سب اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، عورتیں اپنے چھتوں پر تھی اور سبوں نے جو ہے ترانہ مصطفیٰ جو گنگنایا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، جس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ یہ مدینے والے کہتے تھے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ اے لوگو ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا کہ اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ انہیں فخر تھا اس بات کا، فخر تھا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب آتے گئے، دف بجا بجا کر کے بچیاں یہ گنگناتی تھی، ایک عجیب سا سما تھا، ایک عجیب سا ماحول تھا۔ آج لوگ کڑتے ہیں اور جلتے ہیں، پوچھتے ہیں جلوس کہاں سے ہے، ہم یہی کہتے ہیں یہی تو مدینے والوں کا جلوس تھا جو میرے آقا کے استقبال کے لیے انہوں نے کیا تھا، اور اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے بھی 12 ربیع الاول کو ہی جلوس کیا تھا۔ آج مدینے سے عقیدت رکھنے والے پوری دنیا کے سنی ان مدینے کی بچیوں کی اقتدا کرتے ہوئے، اگرچہ میرے آقا ہمارے شہر نہیں آ رہے ہیں لیکن تاریخ ہے اس دن حضور پاک کے عاشقوں کا جلوس نکلا تھا، آج ہم غلاموں کا بھی جلوس نکلتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سنی صحیح العقیدہ رکھے اور میرے آقا کے عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور حضور پاک کے قدموں میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔